السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ وذکر، اور آپ تذکرہ کرو یا بیان کرو، فی الکتاب، اس کتاب میں، ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی اس کتاب میں قصہ ابراہیم علیہ السلام کو پڑھیے، بیان کیجئے۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ یہ صدیق جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں سچے انسان تھے۔ نبوت کے بعد اگر سب سے اونچا کوئی مقام ہے وہ ہے صدیقیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منعم علیہم لوگوں کا ذکر کرتے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ تو انبیاء کے بعد جس منصب کا ذکر کیا ہے وہ صدیقیت ہے۔ تو اللہ کا جو نبی ہے اور جو رسول ہے، رسول اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کا سب سے بڑا صدیق ہوتا ہے۔ امت میں صدیقیت کا اگر لقب کسی کو ملا ہے تو امت محمدیہ میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق۔ تو اب یوں کہہ سکتے ہیں ہر نبی صدیق ہے، ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔ ہر نبی تو صدیق ہوتا ہے لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے سیدہ مریم کو صدیقہ کہا گیا ہے، وَأُمُّهُ صدیقہ۔ یہ بھی ان کے تقوی، ان کی طہارت، ان کی راست بازی اور اونچے مقام کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے۔ اذ قال لأبیہ، سورہ مریم آیت نمبر 43۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے اپنے والد سے، اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع، اس کی جو سن نہیں سکتا، ولا یبصر، اور وہ دیکھ نہیں سکتا، ولا یغنی، اور وہ کفایت نہیں کر سکتا، عن کا، آپ سے، شیئن، کچھ بھی، آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اس میں ابی کہا، ابی، قرآن کریم میں ایک مقام پر اس ابی کا نام بھی ذکر ہوا ہے، وہ کیا نام ہے؟ آذر۔ اذ قال لأبیہ آذر۔ کوئی روایت نہیں ہے، یہ تفسیری اس طرح کی باتیں ہیں، اور میں نے مطلب مجازی ہے۔ لفظ اب کا اطلاق دادا پر بھی ہوتا ہے، چچا پر بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اصلی اور حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف تب جاتے ہیں جب کوئی دلیل ہو۔ اب آذر جو ہے یہ والد خود قرآن میں موجود ہے، تو اب اگر وہ والد کوئی اور ہے تو اس کی تفسیر قرآن میں نہیں ہے اور کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ اب محل نزاع یہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ باپ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر کا باپ مشرک کیسے ہو سکتا ہے، ایک پیغمبر کا باپ وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے، نتیجتاً وہ پھر اس کو چچا کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں اور ادھر باپ کو جو وہ موحد بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی تفسیر ہے، ایک ایسی اصطلاح استعمال کی ہے جس کا کوئی
سر پاؤں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے ابو طالب، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث معروف ہے کہ حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان کو کافر کہتا ہے تو بعض لوگوں کے نزدیک وہ گستاخ رسول ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے سیالکوٹ. اس طرح کے واقعات، مطلب جب اپنی مرضی سے ہم کوئی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نتیجتاً پھر اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں. حدیث کو نص سے صریح کو چھوڑ کر آپ اپنی مرضی منطق چلائیں گے. اس آیت کے اندر دوسرا یعنی ایک تو یہ پتا چلا کہ ابھی سے مراد آزر ہے ان کے بھائی. دوسری بات یہ پتا چلی کہ آپ کا باپ کافر ہے، مشرک ہے، ظالم ہے، سرکش ہے، کچھ بھی ہو، لیکن برحال وہ آپ کا باپ ہے. اخلاقی دائرے کار سے اس وجہ سے کہ وہ کافر، مشرک اور ظالم ہے آپ اخلاقیات کو چھوڑ دیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یا ابتی، یہ لفظ انتہائی زیادہ محبت، الفت اور پیار پر مبنی ہے، جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اے ابا جان. محبت بڑا لفظ ہے یہ. قرآن کریم میں سورہ لقمان میں ذکر ہوا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وہ مشرک ہیں، ان کی غیر شرعی باتوں کو تسلیم نہیں کرنا، لیکن معروف طریقے سے ان کے ساتھ مصابت اختیار کرنی ہے. آپ نے دو باتیں ہوگی. تیسری بات جو اہم بات ہے، شریعت اسلامیہ میں جو نسب ہے نا، نسب تعلقات، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں کہ فلاں نبی کا باپ ہے تو لہذا اس کو مسلمان ہونا چاہیے اور نبی اس کو مسلمان کر دے. اللہ کے ہاں برگزیدہ پیغمبر اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کے معاملات نسبیت کے اعتبار سے مشکلات سے دو چار ہیں. نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. تو اس سے بڑھ کر کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ وہ حدیث جو بارہا آپ کو بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بطأ به عمل لم يسرع به نسب. جس کے عمل کی رفتار نے اسے سست کر دیا، نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا. ہمارے ہاں دامن پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فلاں کے دامن کو پکڑ لیں ہم نجات دے دیں گے، آپ کو بچا لیں گے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دھوبی فرشتے کو پکڑ لیا اس نے بھی، میں تو ان کے کپڑے دھوتا تھا، تو مجھ سے کیسے کہہ رہا ہے من ربو کا؟ تو فرشتہ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر اللہ کے پاس گیا کہ کہاں پھنسا دیا مجھے. وہ تو کہہ رہا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، ہر سوال کا جواب. اس طرح کے عجیب من گڑت قصے ہوتے ہیں. اسلامی تعلیمات کا استہزاء اور مذاق ہے. چوتھی بات اس آیت میں بڑی اصولی بات ہے کہ معبود وہ نہیں ہو سکتا جو ہر چیز سن نہ سکے، ہر چیز دیکھ نہ سکے اور نفع نقصان کو دینے یا لینے پر قادر نہ ہو. تین بنیادی چیزوں کا ذکر ہے، السمیع، البصیر، المغنی. لما تعبد ما لا يسمع، جو سن نہیں سکتا اس کی آپ عبادت کیسے کرتے ہیں. ولا یبصر، اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتا. ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ آپ کو کسی کام فائدہ بھی نہیں دے سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نیک صالح اور اہل حق، اہل توحید تھے. ان کی کتاب پڑھ لیں آپ، بغنیات الطالبین. ایمان، عقائد میں، عقیدے میں، نسبت میں بہترین پکے اہل توحید ہیں. بغنیات الطالبین. یہاں ہے لما تعبدو، عبادت. عبادت کی کتنی قسمیں بتائی تھی آپ کو؟
تین کون کون سی؟ قولی، فعلی اور مالی. ہر طرح کی قولی عبادت یعنی قول جو اللہ کی مرضی کے مطابق وہ عبادت ہے، ہر وہ فعل جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے وہ عبادت ہے. اور اسی طرح قلب، دل میں کیا ہوتا ہے؟ خوف ہے، طمع ہے، اور اسی طرح تقوی ہے، اسی طرح خشیت ہے، امید ہے، رجا ہے. یہ ساری چیزیں قلبی کیفیات بھی، یہ بھی عبادت ہی کی قسم ہے. مالی عبادات میں پھر آپ آ جائیں اس طرف، قربانی ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، نذر و نیاز ہے، سب للہ، اللہ کے لیے. فعلی مالی عبادت. جی عبادات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ظاہری اور باطنی. اور یہ جو تین قسمیں ظاہر کے اعتبار سے قول، فعل، عمل، اور باطن کے اعتبار سے جو قلبی عبادات ہیں، کیفیات، رجا یعنی امید، خوف، خشیت، تقوی، توکل، دل کی کیفیات، یہ بھی عبادات ہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید میں مشرکین کو لاجواب کیا ہے، لاجواب، عقلیات کے ذریعے بھی. وہ نہیں بڑے کو کلاڑا دے دیا اور باقی سب کو ریزہ ریزہ کر دیا. قوم آئی اور آ کر پوچھا یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا یہ ابراہیم کی شرارت ہو سکتی ہے، وہی کہہ رہے تھے اس طرح کی. لاؤ اس کو لایا گیا، جی ورنہ اسی نے کیا ہوگا جس کے پاس کلاڑا ہے. کیا یہ کیسے کر سکتا ہے نا؟ کر نہیں سکتا. تو ابراہیم السلام یہی تو سمجھا رہے ہیں، جو تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ ایک لمحے کے لیے ان کا جو سر شرم سے جھک گیا تھا کہ واقعتاً بات تو صحیح ہے، لیکن پھر کھڑے ہو گیا، ہمارا بت ہے نا. ایک غیر مسلم خاتون، اس نے بھی سیم یہی بات کہی، یعنی اسلام کے بارے میں کچھ سوالات تھے تو اس نے اسلام قبول کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں پنڈت کے ساتھ تھی، اور پنڈت جو ہے ایک دفعہ بتوں کی صفائی وغیرہ کرنے کے لیے میں وہاں تھی، اور ایک کتے نے آ کر وہاں پیشاب اور فضلہ کر دیا. میں نے پنڈت سے کہا کہ اگر یہ بت ہمارا گندگی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو ہمیں کیا دے گا؟ کہہ رہا میری عقل جو ہے نا ٹھکانے آ گئی. جب میں نے اس سے کہی تو اس نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا. میری عمر بہت زیادہ تھی اس سے. ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں، دباؤ میں رکھ کر ہی، ہمارے پاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دلیل سے شکست دی، آگ میں ڈالا. یہاں دلیل سے جواب نہیں دے سکا لیکن تھپڑ مار دیا. وہ جو ہے نا آپ نے پڑھی ہے وہ حدیث، بہت زیادہ مشہور حدیث، معروف حدیث، لا تزال طائفة من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم. ایک جماعت ایسی ہوگی جو اللہ کی طرف سے مدد یافتہ ہوگی، اگر کوئی ان کو رسوا کرنا چاہے نہیں کر سکتا، ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتا، مخالفت کر کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا. قیامت قائم نہ ہو جائے، جب تک قیامت قائم ہوگی تو بات ہی ختم ہوگی. یہ منصور بے اعتبار ادلہ ہیں، مطلب دلیل کے اعتبار سے تعداد بہت کم ہوگی، لیکن دلیل کے میدان میں آپ اسے نہیں ہرا سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے آپ کو جو نصوص، دلائل، حجت، گواہیاں ایسی مضبوط دی ہوتی ہیں کہ فریق باطل آپ کو نہیں ہرا سکتا، الا یہ کہ پھر اتر آئے گالی گلوچ پر جیسے مناظروں میں ہوتا ہے، یا آ جائے فلسفے اور منطق کی طرف یا عقلیات کی طرف. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. یا ابتی، انداز دیکھیں کہ ایک اہل توحید کا ایک مشرک سے کلام ہے، اور اہل توحید میں اس گفتگو کو پڑھ کر جائزہ لے کر آپ ذرا دیکھیں، جو حق پر ہوگا اس کے اندر گفتگو میں حکمت ہوگی، دانائی. گالی نہیں دے گا، وہ جھگڑے گا نہیں، دلیل سے ثابت کرے گا وہ. اور جو باطل ہے نا وہ دلیل نہیں دے گا، وہ گالی گلوچ پر اترے گا، وہ لڑائی جھگڑے پر اترے گا. اور اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے دائی کی صفت یہ ہے، بحث و مباحثہ بے جانا کرے. وہ جب وہ دیکھے کہ یہاں اب جو معاملہ ہے وہ الجھن کا شکار ہوا تو کیا کہے گا؟ سلام علیک، ختم. ایسا نہیں ہے کہ وہ یدفع سیئہ بسیئہ،
وہ برائی کر رہا ہے تو آپ بھی برائی شروع کر دیں، بالکل نہیں. یا اباتی، اے ابا جان، اے میرے ابا، انی قد جاءنی، یقیناً بے شک میرے پاس آ چکا علم، من العلم، سبحان اللہ، کیا بات کی آپ نے کہ ہم فضائل اعمال احادیث پڑھ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ اس میں کیا ہے؟ آپ نے اگر پڑھنا ہے نا تو آپ کو میں صحیح مشورہ دیتا ہوں، آپ ریاض الصالحین پڑھیں. اس سے بہتر ہر چیز میں کوئی نہیں ہے. ریاض الصالحین ہر طرح کی من گھڑت روایات اور موضوعات سے پاک، قرآن اور صحیح حدیث کا مجموعہ ہے، اور ہر زاویے سے آپ کو اس میں بہترین چیز مل جائے گی. فضائل صدقات میں نے خود پڑھی ہے، اس میں عجیب ہے. ایک عورت سلام، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہی تھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کا قبر سے ہاتھ باہر آ گیا، ہاتھ ملا، بلکہ ایک میں کہ عورت کے پیٹ پھول گیا تھا، اس کے پیٹ پر رسول اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا. اندازہ لگا. ہاں، صحیح ایڈیشن شائع ہو چکا ہے. اچھا، فضائل اعمال میں آپ بہت ساری کتابیں آ چکی ہیں، صحیح منہج والوں نے بھی فضائل اعمال سے کتابیں لکھی ہیں. اب وہ آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ وہ مؤلف کون ہے، تو ہم بتا سکتے ہیں صحیح ایڈیشن ہے یا ابھی بھی صحیح نہیں ہے. صحیح. اچھا آپ یہ بتائیں، من جو عربی میں کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ من نہیں، ترجمہ نہیں پوچھا. من عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے یا تو بیان کے لیے، یا من بمانا بعض. جیسے ہم شروع میں ترجمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں. بعض کے معنی میں تبعیضیہ، ایک ہوتا ہے من بیانیہ، ایک ہوتا ہے من تبعیضیہ، بعض کے معنی میں. تو یہاں دیکھیں، میرے پاس آ چکا ہے من العلم، علم میں سے کچھ. کیوں؟ اللہ نے سارا علم تو کسی کو نہیں دیا. اگر ہر نبی کو سارا علم دیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ چکے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو اسے خضر کو ہم نے دیا تمہارے پاس نہیں ہے. سب سے بڑی بات، سب سے بڑی دلیل کہ کسی کو اللہ نے پورا علم نہیں دیا، کسی کو، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اس کی آپ سب سے بڑی دلیل کیا پیش کر سکتے ہیں اس کی؟ دین کے تعلق سے بھی، دین کے تعلق سے بھی. اس کی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات. کتنے ہیں؟ 99 ہیں. تو یہ سارے نہیں ہیں، 99 وہ جو تمہیں بتائے گئے ہیں. اللہ کی اتنی صفات بھی ہیں. شفاعت کبریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حمد کے اور صفات کے وہ کلمات الہام فرمائے گا جو اس سے پہلے مجھے نہیں دیے گئے. ثابت ہے. مطلب جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، اس میں سند میں کلام ہے، لیکن اس میں زیادہ تر تو بہت ساری حدیث میں قرآن میں صفات ثابت ہیں. عرب کے بہت سارے رسائل موجود ہیں. تو اے ابا جان، میرے پاس علم آ چکا ہے ما لم یاتی کا، جو آپ کے پاس نہیں ہے. یہ کبر نہیں ہے کہ آپ کے پاس نہیں، میرے پاس علم ہے. کیونکہ مجھے اللہ نے منصب نبوت پر فائز کیا ہے. جو بھی علم تم تک آئے گا وہ میرے ذریعے آئے گا، اور تم تک نہیں پہنچا وہ. کرتے ہیں بات اس پر انشاءاللہ. فَاتَّبِعْنِي، آپ میری پیروی کیجئے. اہدیکا صراطا سویا، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ.
ٹھیک ہے صحیح لکھا آپ نے, پھر تو صحیح ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اگر وہ علامہ ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب سے ماخوذ صحیح فضائل اعمال, اور پھر تو مولب بھی ٹھیک ہے, صحیح ہے بالکل. شیخ آپ نے کون سی کتاب بتائی؟ ریاض الصالحین. ریاض الصالحین جو دارالسلام سے چھپی ہے 2 جلدوں میں, اس میں کچھ فوائد کے ساتھ چھپی ہے, تو وہ بہت بہترین ہے. امام نووی, علامہ نووی. اس آیت پر اگر غور کریں تو یہ بات اس بات سے, یعنی یہ بات اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے کہ اصل صراط مستقیم جو ہے اس علم کی روشنی میں حاصل ہوگا جو من جانب اللہ اترا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اپنے والد سے, آپ میرے پاس جو علم ہے اس کی پیروی کریں گے تو صراط مستقیم تک پہنچیں گے. صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو جنت میں لے کر جاتا ہے. ہم سورۃ الفاتحہ میں اسی کی طلب کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. تو یہاں بھی صراط مستقیم کا ذکر ہے, سیدھا راستہ. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اتباع. اور اتباع کس کی؟ نبی کی. اور نبی کیا دیتا ہے؟ وہ علم جو نبی پر اللہ کی طرف سے اترا ہوتا ہے. تو ایک پوری چین ہے. صراط مستقیم کے لیے اتباع ضروری ہے, اور اتباع پیغمبر کی ہوتی ہے, اور پیغمبر کی اتباع علم کی وجہ سے ہوتی ہے, اور علم اللہ کی طرف سے اترا ہوتا ہے. بلکہ خود قرآن میں موجود ہے فَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ, جو وحی کی جا رہی ہے نا آپ اس کی اتباع کیجئے. میں نے آپ کو بتایا ہوگا جہاں تک مجھے یاد ہے, یہ جو آیت ہے بہت خوبصورت ہے. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا, اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو نظام میں فساد ہوتا. فساد کیوں نہیں ہے؟ ایک ہے. دین کے نظام میں فساد کیوں ہے؟ کیونکہ مقتدی ایک نہیں ہے. اگر رہبر اور لیڈر اور امام ایک بنا لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ختم فساد, ختم. اس کے مسئلے میں جب آپ 2 کو اپنا لیڈرشپ 2 کو دیں گے ایک ہی وقت میں, تو آپ میں کبھی اتفاق نہیں رہ سکتا. ایک جنگل میں 2 شیر نہیں رہ سکتے کہ نا لیڈرشپ کے اعتبار سے, تو ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, یہ شکار میرا ہے. تو اگر آپ دین اسلام کا نظام ایسا خوبصورت ہے, اس خوبصورت نظام میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اکتفا نہیں کریں گے آپ کے دین میں کبھی فساد ختم نہیں ہوگا. وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے, وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان, وہ کہہ رہا ہے وہ مسلمان. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اپنے پاس کچھ باتیں لے کر خوش ہو چکا ہے, ہم ٹھیک ہیں جی. امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس منصب پر فائز کی. ہاں بالکل, کل حزب بما لدیہم فرحون. اس سے ایک اور بات پتا چلی, علم حقیقت میں وہی ہے جو من جانب اللہ ہے. علم وہی ہے جو من جانب اللہ ہے. رب زدنی علما. باقی چیزیں کیا ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ فنون. فنون ہے, فن ہے نہیں, فن ایک, یعنی اس علم کی معاونت, اس علم کو سمجھنے کے ذرائع ہیں وہ. اس کو علم نہیں کہیں گے, اصل یہ ہے قرآن و حدیث. باقی آپ گرامر کیوں سیکھ رہے ہیں, عبدالرسول لغہ کیوں پڑھ رہے ہیں, علم الصرف کیوں پڑھ رہے ہیں, ابواب الصرف کیوں پڑھ رہے ہیں, منطق کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے قرآن و حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے. لیکن علم اصل یہ ہے. منطق کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی جو ہے اس کو بڑا شوق چڑھ گیا منطق سیکھنے کا. وہ ایک عالم صاحب کے پاس آتے, مجھے منطق سکھائیں, منطق سکھائیں, منطق سکھائیں. وہ ٹالتا تھا. ایک دن نا وہ مولوی صاحب ان کی دکان پر پہنچ گئے, دکان ان کی مٹھائی کی تھی. انہوں نے کہا مجھے 1 کلو گلاب جامن دے دیجئے. دے دی. تو جانے لگا تو واپس آ گیا, کہ سوری رکھ لیجئے, مجھے اس کی جگہ آپ 1 کلو برفی دے دیجئے. برفی دی, پیک کروائی, اور جانے لگا تو دکاندار نے کہا پیسے؟ کس چیز کے پیسے؟ برفی کے. ارے برفی تو میں نے گلاب جامن کے بدلے لی ہے, تو اس کے دے دیں. وہ تو واپس کر دیے میں نے. بس یہ منطق ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, دوسرے والے کی عقل کو مات دے دینا. اس میں سلیقہ, ڈھنگ بولنے کا ایسا آ جاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا یہ ذاکرین جو ہیں وہ اچھے خاصے بندے کو جو چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے رلا دیتے ہیں اس کو.
بات کرنے کا ایسا سلیقہ اور ڈھنگ آتا ہے کہ سامنے والا دلائل کی طرف نہیں جاتا، پھر چرب زبانی جس کو کہتے ہیں، چرب زبانی. اچھا، جو اپنا دیگر جو مدارس ہیں نا، بڑے بڑے دارالعلوم چلے جائیں، اشرف المدارس چلے جائیں، جتنے بھی ہیں، ان مدارس کے اندر اگر 10 سال کا کورس ہے تو 8 سال یہی کچھ پڑھایا جاتا ہے. حدیث کتب الستہ جو ہم پڑھتے ہیں 8 سال میں، 6 سال میں یا 5 سال میں، وہ 1 سال میں پڑھاتے ہیں. 6 کتابیں، اور ان کتابوں کو جو سب سے زیادہ سپیڈ سے پڑھے نا، مثلا ایک دن میں 150 صفحے پڑھ لے، اس کو کہتے ہیں کہ سب سے بہترین طالب علم یہ ہے. پہلے جو جواب دے دیا جاتا ہے، سکھا دیا جاتا ہے، اس حدیث کا یہ جواب، اس کا یہ جواب، اس کا یہ جواب، اس کا یہ جواب، حدیث کے جوابات سکھا دیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی سپیڈ ہوگی، اس کا جواب پہلے بتا دیا ہم نے، اب آگے نکلتے ہیں، تبرکن پڑھتے ہیں. ہاں، دورے ہوتے ہیں اس میں واقع. ان میں سے جو بعض نے منہج حق کو قبول کیا ہے نا، انہوں نے قسم کھا کر کہا صحیح بخاری میں رفع الدین کی حدیث ہی نہیں ہے. قسم کھا کر کہا. وجہ کیا ہے؟ جب آپ ایک دن میں 120 صفحے پڑھیں گے تو آپ کو کیا پتا کیا گزر رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ نے دلیل صحیح طریقے سے ٹھہر کر پڑھا ہو نا، تو آپ کی نظر کے سامنے وہ چیز گزری ہوئی ہوتی ہے. حتیٰ کہ ایک نے یہ قصہ اپنا بیان کرتے ہوئے کتاب، جب حدیث کی کتاب دی گئی نا، اس نے اٹھا کر پھینکی، جھوٹ بولتے اس میں کچھ بھی نہیں. پھر جب اس کے سامنے کھولا، ایک دفعہ دیکھ لو، ایک دفعہ مان لو، بخاری کی کئی حدیث جب اس نے دیکھی تو اس نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے میں دوبارہ مسلمان ہو رہا ہوں. حقیقت پسندی اگر آ جائے نا بندے میں، حقیقت پسندی، انصاف، اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر لے آئے گا. کبر ہے بالکل. یا ابتی، کلام کے اندر وہی نرمی ہے. اے ابا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرنا، شیطان کی عبادت مت کریں. ان الشیطان، اس لیے کہ شیطان کان للرحمن عصیا، رحمان کا نافرمان ہے. اس سے پتا چلا، سیدھی سی بات ہے، قرآن کریم کی آیت کا اسلوب دیکھ لیں، حق کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مارنا شیطان کی عبادت ہے. بالکل. جتنے بھی معاملات ہیں نا، اگر آپ نے دلیل کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کو کتنا بھی اخلاص کے ساتھ آپ کر لیں، لا تعبد الشیطان، یہ شیطان کی عبادت ہے جو کہ مت کیجیے. اب سنت کی اہمیت دیکھیں، سنت کی اہمیت. ایک شخص ہے، ایک صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. کیا سوچ ہے، کیا پاکیزہ خیال ہے کہ عید کے دن جو گوشت ہے وہ بر وقت ہم اور ہمارے پڑوسی کھا لیں. ساری شرائط پوری ہیں، بس صرف یہ کہ عید کی طرف جانے سے پہلے جانور ذبح کیا اور گوشت خود بھی کھایا پکایا اور غریبوں کو بھی دے دیا. نبی علیہ السلام نماز پڑھ کے جب نالی کے پاس سے گزرے، دیکھا خون پڑا ہوا ادھر. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اس سوچ کے ساتھ جانور پہلے ذبح کر لیا. آپ نے فرمایا تل کا شاۃ لحم، یہ تو گوشت کا جانور تھا، تمہاری قربانی نہیں ہوئی. حالانکہ ساری شرائط ہے، ایک شرط نہیں موجود، قبول نہیں ہوئی عبادت. اب اندازہ لگائیں، مسیح الصلاۃ بڑی معروف حدیث ہے. مسیح الصلاۃ، اللہ کے رسول کے دور میں مسجد نبوی میں آپ کی موجودگی میں ایک شخص نے 3 دفعہ نماز پڑھی اور تینوں دفعہ مسترد کر دیا آپ نے، ریجیکٹ. ایک دفعہ کے بعد کتنی اچھی کی ہوگی اس نے، پھر تیسری دفعہ کتنی اچھی کی ہوگی. نماز کیوں مسترد ہوئی؟ کیونکہ نبی الاسلام نے جو نماز سکھائی تھی اس میں سے کچھ چیزیں مس تھی اس میں. اور بعض روایات میں صحیح بخاری کے اندر جب باب باندھا گیا، اس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی رکوع اور سجدے میں. کمر کی جو پوزیشن رکوع اور سجدے میں ہونی چاہیے وہ نہیں تھی، نماز مسترد ہو گئی. اتنی بڑی سنت رسول کی اہمیت ہے. اور کسی سلف کا قول ہے، بڑا خوبصورت قول ہے، کہ نبی الاسلام کی سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. چڑھ گئے بچ گئے، رہ گئے برباد ہو گئے، رہ گئے تو برباد.
آج کے دور میں میرے خیال میں جہالت عذر نہیں ہے. آپ 10 روپے کی چیز لے کر لینے جاتے ہیں نا, 10 روپے کی چیز 4 دکانیں گھومتے ہیں, ایک سمجھ میں نہیں ہے, 2 روپے کے فرق کے ساتھ آپ 2 روپے کے فرق کے ساتھ سودا کینسل کر دیتے ہیں. آپ اتنی آپ کے اندر سمجھداری اور دین اتنا آسان ہو چکا ہے, جہاں سے ملا جس نے دیا جیسے دیا آپ لے کر گھوم رہے ہیں, اور آپ پڑھے لکھے ہو کر بھی اس طرح کریں, یہ عذر قبول نہیں ہے عند اللہ. اتنے بڑے پوسٹ پر ایک شیخ موجود ہے, شیخ الاسلام پادری, وہ میں نے بتایا تھا رومی صاحب کا قصہ سنا رہے ہیں جی. رومی صاحب بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, انہوں نے درود پڑھ کر چھلانگ لگائی, آسمان سے اوپر چلے گئے. اب بتائیں جو اس طرح شعبے باز دین دیں گے تو وہ کیا بربادی نہیں کریں گے؟ سپر مین ہو گیا نا وہ تو. اتنی جلدی تو وہ زکوٹا بھی گم نہیں ہوتا تھا. ہاں جی, ہاں بالکل, سبحان اللہ. رحمان کی فرما برداری 2 ہی بندے ہیں, صرف 2 بندے ہیں, ایک ہے عباد الرحمان, دوسرا عباد الشیطان. اولیاء الرحمان, اولیاء الشیطان. حق کی اتباع کرنے والے اولیاء الرحمان ہیں, حق سے انحراف کرنے والے اولیاء الشیطان ہیں, درمیان میں منافقین ہیں, وہ سب سے نیچے ہیں. سوال اچھا ہے آپ کا. المیہ ہے, بہرحال ایک بات تو ہے کہ ان کی خدمات اپنی جگہ پر ہیں, اچھے کام بھی کیے, اچھے کام کا اعتراف ہونا چاہیے. باقی رہی بات یہ کہ انسان کو حق کی طرف لے جانے کے لیے شخصیات کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, حق کو بیان کر دیں. کہتے ہیں نا حق افراد سے نہیں سمجھا جاتا, افراد کو حق سے سمجھیں گے. آپ حق سمجھ گئے, کون اہل حق ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی, کون اہل باطل ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں افراد سے حق کو سمجھیں, تو یہ سوچ ہی غلط ہے. جی یہ تھا کہ بعض افراد جو ہیں ایسے افراد جیسے مولانا رومی کا ہم نے کہا کہ ان کی تعریف اور مدح کر رہے ہوتے ہیں, تو کیسا ہے؟ تو شیطان کا وصف کیا بیان ہوا ہے قرآن میں؟ نافرمان. تو کیا خیال ہے جو شیطان کی صحبت یا شیطان کی محبت, شیطان کی دوستی میں آئے گا تو شیطان اس کو کیا کرے گا؟ نافرمان بنائے گا. بالکل. اور اس نے تو اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے نا, لَأَقْعُدَنَّ, میں ضرور بضرور راستے میں بیٹھوں گا, دائیں بائیں آگے پیچھے. کیوں؟ تیرے راہ سے روکنے کے لیے. صرف وہ بندے جو مخلص ہوں گے تیرے ساتھ, مخلص ہوں گے, وہ بچ جائیں گے, باقی سب کے سب میرے ساتھ ہوں گے. تو ان کا ٹولہ بہت بڑا ہوگا. بلکہ ہر دور کے اندر اگر ہم تقابل کریں تو اہل حق اہل شرک اور کفر کے مقابلے میں کم ہی ہوتے تھے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. چوتھا جملہ, یا اباتی, اے میرے ابا, انی اخاف, مجھے ڈر ہے, ان یمسک, کہ آپ کو پکڑ لے گا, عذاب من الرحمن, رحمان کا عذاب, فتکونا, بس آپ ہو جاؤ گے, للشیطانی, شیطان کے, ولین, ساتھی, دوست. آیات کا سیاق دیکھیں تو اس میں حق کو بیان کر کے باطل کی نفی کی جا رہی ہے ادب کے ساتھ, اور ہمدردی موجود ہے, ہمدردی موجود. یہ جو اصل چیز ہے نا دائی کے دل میں, جب تک حکمت اور ہمدردی, یہ 2 خوبی ہیں, حکمت اور ہمدردی. حکمت میں سب سے کہ وہ دائی اعلیٰ صفات سے متصف ہو, اعلیٰ صفات سے متصف ہو, اخلاقیات میں, گفتگو میں, کردار میں اعلیٰ ہو, اچھا ہو. پھر وہ بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ, ہمدردی اور شفقت کے ساتھ لوگوں کی طرف جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج بھی بہتر اور عمدہ بنائے گا.
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, زیادہ تکفیر اور فتویٰ بازی زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو جہنم میں پہنچا کر آنے کی. اور آپ کے سامنے بے نمازی ہے, آپ اس کی اصلاح سے زیادہ اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں, تو پکا جہنمی ہے. اصلاح نہیں کرنی اس کی. حالانکہ اصلاح میں حکم لگانے کے لیے نہیں بھیجا گیا, ہمیں صرف اصلاح کے لیے بھیجا گیا. لست علیہم بمسیطر, ہمیں حکم لگانے کے لیے نہیں بھیجا گیا, ہمیں صرف راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا. کوئی بات نہیں, آپ کو سننے پڑیں گے جملے. آپ نے سمجھا دیا, بول دیا, اور اس نے بہت ساری باتیں کی. اگلے دن پھر جب جیسے جیسے ملاقات ہو, اب اندازہ لگائیں اللہ کے رسول اللہ کو جو تکلیف دیتے تھے, جو آپ کو, اب احد کا بیان خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ تکلیف احد میں, اس میں طائف میں ہوئی, جب بڑی امید کے ساتھ گیا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ رویا. اور اس کے بعد آپ کے جملے کیا تھے, اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. فرشتے آ چکے ہیں, ابھی کچل دیں بستی کو, ابھی ختم کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی طائف سے بڑے بڑے اسلام کے شاہسوار پیدا کیے. محمد بن قاسم طائف, اہل طائف میں سے, اسی نسل میں سے جا کر ہے جی, بڑے بڑے کبار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 2 جگہ قرآن میں, سورہ شعراء میں, سورہ کہف میں آپ نے پڑھ لیا, اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ زیادہ مت روئیں. کس کی وجہ سے؟ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. اندازہ لگائیں کہ جو ظلم کر رہے ہیں آپ پر, جو آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, جو آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں, اور اب ان کے لیے رو رہے ہیں کہ ان کو ایمان کیوں نہیں مل رہا, یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. اس کو کہتے ہیں شفقت, اس کو کہتے ہیں محبت, اس کو کہتے ہیں دلی لگن کسی کے راہ حق کی طرف آ جانے کی. ہمارے اندر پتہ کیا ہے, ہمارے اندر کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اچھا یہ جہنم میں چلا جائے, ہاں میں جا رہا ہوں بھاڑ میں جائے. ہم زیادہ تر یہی کر رہے ہوتے ہیں بس. اور یہاں بیٹھا ہوا میں, ساتھ میں پڑوس میں کفر شرک ہو رہا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت سمجھ نہیں آتی ان کو. ٹھیک ہے, جلتا رہوں گا, بڑھتا رہوں گا, کوٹتا رہوں گا اپنے آپ کو, لیکن جا کر اصلاح نہیں کرنی. سمجھانا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو وسائل دے, مواقع دے. نبی الاسلام نے بھی تو کھائی ہیں جی. آپ دیکھیں نا, آپ مجھے یہ بتائیں, صرف میرے سوال کا جواب دیں, اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی ہے نا. تو کوئی محب اپنے محبوب کو تکلیف میں دے سکتا ہے؟ کوئی محب اپنے محبوب کو تکلیف میں دے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تکلیف برداشت کی, اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف برداشت کر رہے ہیں دین کے لیے, میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ اور ہم صرف کہ مجھے وہ گالی نہ دے, مجھے وہ برا جملہ نہ کہہ دے, پتہ نہیں کیا جواب دے گا, ہم حق بیان ہی نہیں کرتے. اور کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن میرے گریبان کو پکڑ لے, میں دیکھتا رہا کہ مجھے حق سمجھائے گا اور اس نے حق نہیں سمجھایا مجھے, کہیں میں مجرم نہ بن جاؤں. بلغوا انی ولو آیا, آپ کو پتہ چل گیا حق, اب جہاں تک پہنچا سکتے ہیں بس اس کے اندر مٹھاس آپ نے پیدا کرنی ہے, حکمت عملی آپ نے بتانی ہے, حکمت عملی آپ نے اختیار کرنی ہے. لیکن کم از کم دیکھیں نا, آپ کو ایک شخص ہے جو فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے, پھٹے کپڑے پہننے کے بعد کتنا ترس آتا ہے آپ کو, اور آپ کیا کرتے ہو, یار میری یہ قمیص آپ پہن لو, یہ جوتی میری پہن لو. میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ترس آپ کو اس پر آنا چاہیے جو شرک کر رہا ہے. یہ فقیر دنیا کا فقر ختم ہو کر جنت میں چلا جائے گا, لیکن جس کے پاس شرک اور بدعت اور کفر ہے وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. تو اس کو اس آگ سے بچایا جائے, بجائے اس کے کہ اس آگ سے بچانے کی آپ کو فکر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدمت انسانیت ہی سب سے بڑا دین ہے. نہیں جی, دین کا حصہ ہے. سب سے بڑا مذہب خدمت انسانیت نہیں, سب سے بڑا مذہب اسلام ہے, اور اسلام کی ایک شاخ ہے کہ آپ انسان کی روح کی بھی اور اس کے خوراک کی بھی آپ فکر کریں.
اب دیکھیں انداز، اللہ تعالیٰ کا انداز بھی دیکھیں، عذاب من الرحمان کا ہے، حالانکہ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، رحمان اور عذاب، رحمان اور عذاب، یہاں آنا چاہیے تھا عذاب من الجبار، من القہار، من العزیز، ذو انتقام۔ یہ اسلوب ہے کہ مجھے رب سے بڑی امید ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے امید لگانی ہے نا تو اس کو رحمان کا واسطہ دیں، رحیم کا واسطہ دیں۔ آپ نے جو مانگنا ہے نا وہ دیکھیں کہ یہ مانگنے والی ادا کس اسم کے اندر پائی جاتی ہے۔ رزق چاہیے، رزق میں ساری چیزیں آتی ہیں، آپ کی جاب بھی آ گئی، آپ کی اولاد بھی آ گئی، آپ کی شادی بھی آ گئی، آپ کی صحت بھی آ گئی، رزق ہے نا یہ۔ رحمان، آپ رزاق کا واسطہ دے اسے، رزاق، اے دینے والے تو مجھے یہ چیز دے دے۔ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اسما کا ورد 6 معنی، کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ 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 کو ذکر ہے، یہ کوئی نہیں، ہو صرف ایکسرسائز ہو رہی ہے، کوئی ذکر نہیں ہے یہ۔ ہاں وہ جو دل کو جانے والی وہ ہے نا ہماری، وہ کھل جاتی ہیں ہو کرنے سے۔ اب 4 آیات میں 4 الفاظ آپ نے سنے یا ابتی تھے، یعنی اب رسپانس بھی بہترین آنا چاہیے، بیٹا تمہاری بات اچھی ہے، ہم غور کریں گے۔ نہیں، توحید جتنے بھی میٹھے الفاظ میں بیان کریں نا اہل شرک کے لیے ناقابل قبول ہے۔ قرآن میں بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اشمعزت قلوبہم، دل سکڑ جاتے ہیں ان کے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ کسی بت کا ذکر ہو، پیر کا ذکر ہو تو واہ واہ دل باغ باغ ہو جاتے ہیں ان کے۔ ایسا ہی ہے، آپ اللہ کی قسم دے دیں نا کسی کو تو توڑ دے گا، آپ اس کے پیر کی قسم دے دیں، مجال ہے موت آ جائے گی، قسم نہیں توڑے گا وہ، مجال ہے۔ بابا سائیں کی قسم ہے جی، سائیں پیر صاحب کی قسم ہے، اب نہیں توڑ سکتے، ورنہ ہمیں وہ ایک سندھی زبان میں محاورہ ہے، ہمیں پٹ لگ جائے گی کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی تکلیف لگے گی، ایسی تکلیف پہنچے گی۔ میرے والد صاحب جو ہے، ایک موقع ایسا تھا کہ وہ ایک علاقے میں وہ جانور چھوڑتے تھے بت کے نام پر جانور چھوڑتے تھے، یہ جناب فلاں پیر صاحب کا جانور ہے، اب وہ فصل برباد کر دے، وہ کھیتی میں، وہ باغ میں چلا جائے، پکڑتا نہیں تھا۔ اچھا میرے والد صاحب نے جانور کو پکڑا، غصہ تھا، کھیتی خراب کر رہے تھے، پکڑ کے باندھ دیا، درختوں کو نقصان پہنچا دیا اس نے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جو باڑے میں باندھا اسے تو ابو کو بخار ہو گیا، اتفاق من جانب اللہ، اور انہوں نے وہ سوچا چھوڑ دیا، چھوڑ دو وغیرہ مر جاؤ گے، چھوڑ دو وغیرہ مر جاؤ۔ کمزور ایمان والا تو یہ سمجھے گا نا۔ قرآن میں سورہ انعام کے اندر اللہ نے ذکر کیا، جب یہ فصل پکتی تھی، فصل پکنے کے بعد کچھ حصہ اللہ کے لیے مختص کرتے تھے اور کچھ اہل شرک اپنے بتوں کے لیے۔ بتوں کے لیے مثلا انہوں نے رکھا 10 من اور اللہ کے لیے رکھا انہوں نے 10 من، ادھر 8 من ہو گیا، ادھر بھی 8 من، 2 من کم ہو گیا، تو 2 من اللہ والے سے اٹھا کر ادھر ڈال دیں گے، اس کو 8 پورے کرنے، اللہ کے اچھے ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے، ان کے کم نہیں ہونے چاہیے، اللہ معاف کرنے والا۔ ان کی جو سزا ہے بہت خطرناک ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے بتوں سے شدید محبت کرتے ہیں۔ آپ گالی نہیں دے سکتے ان کو، اللہ کو گالیاں دینے والے ہیں خیر ہے، لیکن ان کو گالی دیں گے تو جنگ ہو جائے گی، مار دیں گے آپ کو۔ بعض تو پیٹ نہیں کرتے ان کی طرف بھی، ہاں الٹے آ رہے ہوتے ہیں، بے ادبی ہوگی، جانور کو باندھے رکھا تھا 4-5 دن کے لیے، اس کے بعد روانہ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، ڈاکو تو رہنے دیں، سندھ کے اندر ابھی ایک مسئلہ، اونٹ
اونٹ کی جو باقاعدہ لمبا سا قبر ہے، انہوں نے بتایا یہ اونٹ ہے، طواف ہو رہا ہے اونٹ کا، اونٹ کی قبر کا طواف ہو رہا ہے، باقاعدہ اہل حق کا اہل توحید وہاں گئے، انہوں نے علم توحید بلند کیا. بدین نہیں، اس طرف یہاں درون سندھ سکر کی طرف، اس طرف کا علاقہ تھا جی جی، اس طرف کیا تھا، سکر سے پہلے دریا مری ہے یا کوئی اس طرح کا علاقہ ہے، وہاں بہت زیادہ مشہور ہوئی یہ بات، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیس ہوا اور یہ ختم کیا. بدین کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں وہ جو حج کا مسئلہ اٹھا تھا وہ ختم ہوا. اب ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیکھیں. قال، اس نے کہا یعنی آزر نے، اراغب انت عن آلہتی، کیا بے رغبتی اختیار کرنے والے ہو آپ میرے الہوں سے. یہ راغب اس کا مطلب ہوتا ہے شوق دکھانا، جیسے وہ رغبت سے، لیکن عربی اسلوب میں جب اس کے بعد ان آ جائے تو مطلب ہوتا ہے بے رغبتی کرنا. ویسے تو ہوتا ہے رغبت دکھانا، لیکن جب ان آ جائے اس کے بعد تو اس کا مطلب ہوتا ہے عدم شوق، عدم رغبت، بے رغبتی. کیونکہ آگے کیا رہا، ان آلہتی، ان آ رہا ہے. کیا آپ بے رغبتی اختیار کرنے والے ہو میرے الہوں سے اے ابراہیم. لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، حالانکہ انداز کتنا اچھا تھا، یہاں دھمکی ہے، اگر تو باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. وَحْجُرْنِي، تو چھوڑ دے مجھے، مَلِيًّا، ایک طویل مدت کے لیے. ملش 70 سے 80 سال کی عمر کو بھی کہتے ہیں، اور ملی کا مطلب لا یعنی غیر معینہ مدت تک کے لیے، یہاں سے نکل جائے، یا تو تجھے میں ختم کر دوں گا، مار دوں گا، یا یہاں سے نکل جاتا ہوں. پہلے کی ابھی یہ گھر میں ہے، یہ ابھی گھر میں، ابھی گھر سے ہجرت کرنی ہے انہوں نے. اس کے بعد قوم کے پاس جاتے ہیں، قوم کے بعد پھر جو یہ بادشاہ کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، وہاں سے پھر ہجرت کرتے ہیں آگے. جی نمرود اکیلے ہیں، اکیلے. سب سے بڑا پتہ کیا معاملہ ہوتا ہے، سب سے بڑا گھر کے اندر موجود رسم و رواج کی بغاوت ہے. ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ عراق کا شہر بابل ہے، وہاں پر یہ بت فروش ہے، بت فروش، بت بناتا ہے آزر اور بت بیچتا ہے، یہی ذریعہ آمدن ہے. اب وہاں کھڑے ہو کر آپ فیکٹری کو لات مار دیں، آپ جہاں صدیوں سے ایک عرصے دراز سے باپ کاروبار کر رہا ہے، اور آپ بولے کاروبار غلط ہے، فیکٹری جلا دیں، ختم کر دیں اس کو، اور یہ سارے بت غلط ہیں. اللہ رب العزت جو ہے وہی ہمارا معبود برک کہتے ہیں. بتائیں بیٹا اگر کھڑا ہو تو باپ کیا بولے گا، گستاخ، مجھے سمجھانے آیا ہے تو، تیری اوقات کیا ہے، کل کا بچہ ہے تو. چھیڑ چھاڑ نہیں کریں بھائی. اپنی مرضی آزر کو بھی لے ڈوبی تھی. یہ دھمکی ہے، اور اگلی زندگی میں دیکھیں دھمکیاں ہی ملی ہیں ان کو ہر جانب سے، اور اہل حق کو ہمیشہ ہی دھمکیاں ملی ہیں. یعنی دلیل کا جواب دلیل سے نہیں، دھمکیوں سے، کیونکہ دلیل ہے ہی نہیں. جب دلیل ہے ہی نہیں تو اپنا بچاؤ زور کے باز زور بازو کیا جا سکتا ہے بس. اب دھمکی بعد جواب دے کے ہمارے ہاں تو اگر کسی کو صحیح پتا نہ ہو تو وہ بھی کہے گا میں بھی دیکھ لیتا ہوں، تو کر، ایک تھپڑ مارے گا، دو میں ماروں گا. اگر وہ واقعتاً حکمت پر مشتمل ہے، حکیمانہ انداز ہے، تو کیا کہے گا، سلام علیک. اچھا سلام علیک کا مطلب السلام علیکم نہیں ہے، ترک، یعنی یہ سلام علیک کا مطلب ہے ترک گفتگو، ترک کلام، سلامتی کے ساتھ ہم جدا ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو تکلیف نہیں دے رہا اور آپ مجھے تکلیف نہ دیں، یا مطلب وہ سلامتی کی دعا نہیں ہے جیسے ہم ایک دوسرے پر کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلامتی کی دعا تو اس کے لیے ہوتی ہے جو مسلمان ہے، اللہ کی سلامتی تجھ پر، رحمتیں برکتیں تجھ پر.
तबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा, वहां भी वही बात है जी। सलामुन अलैका माना भी वही, सलामुन अलैका माना भी वही है, तुझ पर सलामती हो। अरबी में जो अस्सलामु अलैका माना, इससे पीछे पूरी तफसील है। असल इबारत सल्लमतु अलैका सलामन, फिर हो गया सलामुन अलैका, सलामी अलैका हुआ, सलामी अलैका से फिर सलामुन अलैका हुआ जी। सलामुन सल्लमतु से फेल को, चूंकि जुमला फेलिया जो होता है, नहीं नहीं नहीं, वो तो अल्लाह के रसूल सल्लम की तालीम है कि आपने बताया था, सलाम तो आपने सिखाया ना। तो सल्लम तो अलैका, ये जुमला फेलिया, जुमला फेलिया में हुदूस होता है, हुदूस यानी आरजी, तो दवाम नहीं होता उसमें, और उसके लिए जुमला इसमें में दवाम होता है, और वो जुमला इसमें दिया गया है यहाँ पर। बहरहाल, तो उसने कहा सलाम तुझ पर, यानी सलाम का मतलब हम खैर आफियत से जुदा होते हैं जी। सअस्तगफिरु, अनकरीब मैं मगफिरत तलब करूंगा आपके लिए, रब्बी अपने रब से, इन्नहु बेशक वो, कान बी है मुझ पर, हफियन मेहरबान। अब ये मगफरत की दुआ मुशरिक के लिए तो जायज नहीं है, लेकिन उस वक्त ममानियत नहीं आई थी, बाद में आ गया। वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद भी बताया ये कि मेरा वालिद के लिए इस्तिगफार करना, अन मौइदतिन वअदहा इया, वादा किया तो उसको निभाने के लिए था, लेकिन फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, जब उन्हें बता दिया गया ये अल्लाह का दुश्मन है, मुशरिक अल्लाह का दुश्मन होता है, तो तबर्रा मिन, ऐलान बरात कर दिया कि मैं दुआ नहीं करूंगा। तो अब इससे पता चला कि अगर किसी का बाप भी फौत हो जाए, किसी का भाई बेटा मां कोई भी फौत हो जाए हालत शिरक में, ना नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, ना दुआ कर सकते हैं, ना दुआ करा सकते हैं। क्यों? अब जनाजा पढ़ना, अब दुआ करना, पहले तो नेकी थी, अब गुनाह है। क्यों? हुक्म है वला तुसल्ली अलैहिम, अब नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते, और मना हो गया इस्तिगफार नहीं कर सकते जी। देखें, हमने सिर्फ जाहिरी एतबार को देखना, जाहिरी एतबार से अगर आपको चीज नजर नहीं आ रही ना, तो फिर आप मुश्किल ना समझो। जाहिरी एतबार से अगर शिरक नजर नहीं आ रहा, और आपने देखा भी नहीं, सुना है, जाहिरी एतबार से आपको शिरक नजर नहीं आया, तो फिर आप ऐसा ना करें। आपको अगर ये पता चल जाए कि जी कलमा गो भी मुशरिक ही है, बल्कि कलमा गो ज्यादातर तो कलमा गो मुशरिक है, अल्लाह ने खुद कुरान में कहा वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सर लोग ईमान लाने के बाद मुशरिक होते हैं। हमारे यहाँ देख लें, ज्यादातर ला इलाहा इल्लल्लाह का सुबह से लेकर शाम तक विर्द करने वाले खतरनाक मुशरिक हैं, वहदतुल वजूद के कायल हैं, वहदतुल शुहूद के कायल हैं, हुलूली हैं वो, फना फिल्लाह के कायल हैं वो। इस तरह के अकायद बद मौजूद हैं उनके अंदर, और हैं सुबह शाम कलमा पढ़ रहे होते हैं। कब्रों पर देख लें, मज़ारात पर सजदा रेज़ होने वाले कौन है? कलमा गो है। लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा, ऐसा थोड़ी है। मम माता वहुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सही बुखारी की हदीस में है कि जो शख्स मरा इस हाल में कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म था उसे, वो जन्नत में जाएगा। फअलम अन्नहु ला इलाहा, बिना इल्म के, इल्म का मतलब है ये कि आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे मालूम हो, और उन तकाजों के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह को आप इख्तियार करेंगे, मगर ना महज जबान पर इन जुमलों का आ जाना वो आपकी बख्शिश का जरिया थोड़ी है। अगर अकीदा सही था उसका, बेनमाजी था, अकीदा सही था, बेनमाजी था, तो अब जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं उनको किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। बाकी आम अफराद नमाज पढ़ लें। क्यों? सबक देने के लिए जरूरी है कि आप मुआशरे में, हम जो ना, जो हमारे अंदर नरम गोशा है, रिश्ते भी दे रहे हैं, सारे मामलात हो रहे हैं, हम मुसलमान भी समझ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जो नरम गोशा है उसका नतीजा ये है, बाज जगह पर, बाज इलाकों में ऐसा भी है कि उन्होंने शर्त लगा दी, जिसने नमाज नहीं पढ़ी ना रिश्ता देंगे ना लेंगे, ना कब्रिस्तान में दफन करेंगे, ना नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। ऐसी बस्तियां अब भी मौजूद हैं जहां एक भी बेनमाजी नहीं है इस वजह से, और हम पक्के मुसलमान होते और नमाज भी नहीं पढ़ रहे होते। तो किनारा कशी इख्तियार करें
نماز جنازہ نہ پڑھے لیکن ویسے نماز جنازہ ہوگا کیونکہ وہ خارج عن الملہ نہیں ہے, اس کو کافر نہیں کہیں گے مطلق, کفری عمل ضرور کیا لیکن خارج عن الملہ نہیں ہے. جی نہیں, مجھے سندھی کچھ جملے بولنا آتے ہیں, زیادہ سندھی نہیں آتی مجھے. اس کا معاملہ تو پھر ایسا ہے کہ اگر مشرک نہیں ہے تو بات ختم ہے. اگر مشرک ہے, اور میں نے کہا شرک میں جہالت قبول نہیں ہے, عقیدے میں ذرا بھی لچک برداشت نہیں, فطرتی عقیدہ ہے. جی جی چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی بالکل بالکل, وہ ہے نا حرم ذالک علی المؤمنین, مومنین پر حرام ہے اہل شرک.